السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان الحمدللہ کل ہم نے طارق بن شہاب پر بحث کا کہا تھا کہ ہم اس پر پورا دراسہ کریں گے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی ارواء الغلیل کے دراسہ کے دوران ہمیں اس میں اختلاف معلوم ہوا کہ طارق بن شہاب یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں، ان کی روایت کا حکم کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم نے کہا دراسہ کریں گے۔ تو اس دراسہ میں کل سے لے کر اب تک کتنی ہم نے کتابیں دیکھی؟ بہت زیادہ، تقریباً 60-70 کتابیں تو ہم نے لائبریری میں دیکھی۔ جرح و تعدیل کی کتابیں، علل کی کتابیں، سوالات کی کتابیں، الجامع لکتب ضعفاء والمتروکین والکذابین دیکھی، جامع سوالات حدیثیہ دیکھی، پھر الجامع فی المراسیل دیکھی۔ یہ بڑے بڑے انسائکلوپیڈیے ہیں، یہ بڑے بڑے انسائکلوپیڈیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کتابیں دیکھی، تقریب دیکھی، پھر ہم نے شاملہ دیکھا۔ تو اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود میں کہتا ہوں ابھی ہم نے تھوڑا دیکھا ہے، اکثر باقی ہے۔ ابھی ہم نے تھوڑا دیکھا ہے، اکثر باقی ہے۔ یہ علم قرآن و حدیث کا علم، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا علم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے آپ اس علم کے لیے مخلص ہوں گے، جتنا آپ اس علم کے ساتھ محبت اپنے دل میں بٹھا لیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا علم آپ کو عطا فرما دے گا۔ تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ دن رات ایک کر کے بندہ اس علم کے پیچھے لگ جائے تو اللہ اس بندے کو ضائع کرتے نہیں، بلکہ اس کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا خادم بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حدیث کا، قرآن و حدیث کا سچا اور سچا خادم بنائے۔ تو طارق بن شہاب کے حوالہ سے اب تک ہم نے کیا تحقیق کی، کچھ باتیں بتائیں۔ طارق بن شہاب یعنی امام ابو داود کا قول ہے کہ انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولم يسمع منه۔ ہاں، تو بیہقی سے فرما دے کہ من خیار التابعین، ہاں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے دیکھا ہے لیکن پھر بھی تابعی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ اشکال پیدا ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دیکھا ہے تو پھر بھی اس پر تابعی کا اطلاق بیہقی نے کیا، تو اس پر اختلاف ہے۔ تو بہت کتابیں ہم نے ماشاءاللہ اس پر دیکھے شاملہ میں، لائبریری میں۔ تو امام ابن حجر کا قول سامنے آ گیا اصابہ میں، وہ کہتے اذا ثبت انه لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو صحابی علی الراجح۔ تو یعنی ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمجید صحابہ میں اس پر بحث کی ہے اور بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب یہ بات ثابت ہے کہ یہ نبی پاک کو ملے ہیں تو کیا ہوگا؟ صحابی ہوگا۔ بات ختم ہوئی، رضی اللہ عنہ۔ باقی الاستیعاب نہیں، ابن حجر صاحب نے ایک اور بات بھی کہی ہے۔ وہ کیا؟ اگلی بات، دوسری بات اسی قاعدے کے آگے لکھا ہے ابن حجر صاحب نے کہ نبی پاک سے سنا نہیں ہے، لیکن ملاقات ہے۔ جب سنا نہیں ہے تو جو یہ روایتیں بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے وہ مرسل صحابی ہیں، اور مرسل صحابی حجت ہے۔ یہ صفحہ نمبر کیا تھا الاصابہ کا؟ صفحہ 3 جلد 3 صفحہ 414۔ شاباش۔ اچھا، اور کوئی اس کے علاوہ بحث؟ اور جو باقی کتب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب لابن عبد البر، تاریخ کبیر للبخاری، جلد نمبر صفحہ نمبر بھی بتاتے جائیں ساتھ ساتھ۔ اس صفحہ استیعاب اس کا جلد 2 صفحہ 755 ہے، ہاں، اور تاریخ کبیر جلد 4 ہے، ہاں، اور معجم الصحابہ صفحہ 3 جلد 3 صفحہ 421، تاریخ اسلام ذہبی 2 948 جلد 948 صفحہ 2 جلد، اکمال و تہذیب الکمال 7 جلد 45۔ مغلطائی رحمہ اللہ کی اکمال تہذیب الکمال کی بہت اچھی ہے۔ تو یہ تہذیب الکمال ہی سارا کام ہے۔ مغلطائی امام مزی صاحب کے ہی شاگرد تھے رحمہم اللہ اجمعین، تو انہوں نے بڑے زیادہ اہم فوائد جمع کیے ہیں جو تہذیب الکمال میں نہیں ہیں۔
اور یہ نقد بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے نقاد تھے، نقد بھی کرتے ہیں۔ اور یعنی اب آگے ہم نے تحقیق خود کرنی ہے کہ نقد کرتے ہیں تو راجع بات کن کی ہے، تو یہی طریقہ یہی ہے، ایک چیز کے پیچھے لگ جائیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا مغلطائی رحمہ اللہ، انہوں نے اکمال تہذیب الکمال جلد 7 صفحہ نمبر 45 اور 46 پر بحث کی ہے، اسی پر طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ وہاں لکھا ہے کہ ابن حزم نے محلہ میں کہا لا شک فی صحبتہ ہی۔ اچھا، پھر آخری بات یہ لکھتے ہیں وذاکرہ فی الصحابہ ایضاً ابو عمر وابن مندہ وابن ایم والبغوی وابن حبان وابن قانع و ابو احمد العسکری الفی آخرین۔ یعنی ان تمام محدثین نے ان کو طارق بن شہاب کو صحابہ میں ذکر کیا ہے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہ۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ امام مجلی نے کہا سکہ، جب صحابی ہیں تو یہ تو ان کی کیا حقیقت ہے، جب صحابی صبح ثابت ہو جائے تو وہ صحابی ہے انشاءاللہ، تو باقی چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی نہیں، چونکہ اختلاف تھا تو اس وجہ سے مغلطائی رحمہ اللہ نے ان پر دیگر اقوال بھی نقل کر دیے۔ اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ تاریخ دمشق میں اس راوی پر سب سے مفصل بحث ہے، دیکھا نا، وہ بھی لکھ لیں حوالہ۔ تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس پر بڑی مفصل بحث کی ہے الحمدللہ۔ بطور فائدہ یہ تاریخ دمشق پر لکھ لیں، جلد نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر 420، راوی نمبر 2939 ہے، 2939 صفحہ نمبر 420 سے طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بحث شروع ہوتی ہے، اور امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے کافی زیادہ ان سے مروی احادیث بھی ذکر کی ہیں، اور پھر ائمہ محدثین کے اقوال وغیرہ سب کو لکھا ہے۔ یہ کوفہ کے تھے، کہاں کے تھے؟ کوفہ کے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی تاریخ دمشق میں کئی صفحات پر بحث موجود ہے۔ اچھا، اللہ اکبر، 430 تک، صفحہ نمبر 420 سے لے کر 430 تک، یعنی 10 صفحات پر مشتمل بحث ہے تاریخ دمشق میں۔ اللہ اکبر۔ اچھا بھائی جان، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی ایک راوی پر ہم نے ماشاءاللہ کوئی 70-80 کتب رجال، علل، سوالات وغیرہ، مراسیل دیکھا، کتب تخریج، تحقیقات کو دیکھا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پہلا فائدہ یہ ہوا طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق ہمارے سامنے آ گئی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس میں ہمیں شرح صدر نصیب ہو گئی ہے۔ اس میں کیا ہوا؟ شرح صدر ہمیں نصیب ہو گئی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا طارق بن شہاب رحمہ اللہ پر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مطالعہ کرنے کا، یہ باتیں ہم نے تحریر میں بھی اکٹھی ساری کر لی ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے اکٹھی کر لی ہیں، اور یہ سارے اقوال الحمدللہ کہیں بھی ایک جگہ ہمیں اکٹھے ملے نہیں۔ فائدہ ہو گیا نا؟ تو اب میں جو چاہتا ہوں، اچھا سارے اقوال اکٹھے ہو گئے ہیں، پھر سارے اقوال ریکارڈ بھی ہو گئے ہیں، خلاصہ ریکارڈ بھی ہو گیا ہے،
ہم نہیں رہیں گے دنیا میں تو ان باتوں سے، اس ہماری تحریر سے کوئی فائدہ لے لے گا، کوئی دعا دے دے گا، صدقہ جاریہ بن جائے گا، کتنے فائدے ہوئے؟ سب سے بڑا فائدہ جب بھی ہم کسی فن کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیچھے پڑ جائیں گے نا، اس فن کی لذت ہمیں محسوس ہوگی، مٹھاس ملے گی، ذائقہ ملے گا، پھر بندہ اور محنت کرے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، مسلسل محنت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسی بہانے کوئی اسے بڑا کام لے لے گا۔ اور ایک یہ بھی فائدہ ہوا ہے کہ ایک طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے ہمیں کتنی کتابوں کو دیکھنے کا موقع مل گیا ہے، کہ اسی حوالے سے ہمیں اور باتیں بھی مل گئی ہیں الی آخری ہی، سمجھا گی؟ تو ساری زندگی اسی منہج پر گزارنی ہے، اسی کہتے ہیں تخصصات مطالعہ۔ ابھی میں کہتا ہوں تھوڑا مطالعہ ہم نے کیا ہے، ابھی ہمیں اور مطالعہ کرنا چاہیے، ابھی ٹائم تھوڑا ہے، تو اللہ تعالی ہمارا ہمیں ناصر ہو۔ بارک اللہ فیک۔ خلاصہ یہ ہے کہ طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، ملاقات کی ہے، لیکن سنا کچھ نہیں ہے۔ تو جو